بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد۔ کنز القرآن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ہی قرآن میں حفظ مکمل کرے۔ حفظ قرآن کی بنیادی اور ضروری باتوں میں ایک بات ایک ہی قرآن میں حفظ کرنا، یعنی جس قرآن میں حفظ کی بسم اللہ ہو، اسی قرآن میں والناس یعنی تکمیل حفظ قرآن ہو۔ آج ہم اسی قرآن مجید کے سلسلے میں ایک دو باتیں بطور مذاکرہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ درجات حفظ میں طلباء جس قرآن میں حفظ کرتے ہیں اس میں کئی باتیں قابل تحسین ہیں تو کئی باتیں قابل توجہ اور قابل اصلاح ہیں۔ یہاں ایک دو باتوں کو ذکر کرتے ہیں۔ حفظ کے لیے قرآن کیسا ہو؟ حفظ کرنے والے طالب علم اپنے لیے ایک ایسا قرآن پسند کرے جو تکمیل حفظ تک نہیں بلکہ زندگی بھر محفوظ رہے، ایسا قرآن پسند کرے۔ اس کے لیے طالب علم اپنے جیب خاص سے ایک ایسا قرآن خریدے جو ہر اعتبار سے مناسب ہو، عمدہ ہو۔ عموماً درمیانی سائز کا اکثر طلباء استعمال کرتے ہیں، لیکن بندے کی ایک ناقص رائے ہے کہ اگر آپ کی آنکھوں کی روشنی کمزور ہے تو بڑے حروف والا قرآن مجید پسند کرے۔ کاغذ سفید ہو، سیاہی کالی ہو، بالفاظ دیگر بلیک اینڈ وائٹ ہو۔ اس کے ماں سوا کاغذ اور سیاہی چل تو سکتی ہے، لیکن حفظ کے لیے بلیک اینڈ وائٹ قرآن مجید مناسب اور بہتر اور موزوں رہے گا۔ دوسرے کلر میں بھی قرآن چل سکتا ہے، لیکن اس سے ذہن منتشر ہونے کا اندیشہ رہتا ہے جو حفظ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ حفظ کے طالب علم حفظ کے لیے جو قرآن پسند کرے اس کا کاغذ بھی عمدہ ہو۔ آج کل مارکیٹ میں ہلکے کاغذ کے قرآن رعایتی دام میں بآسانی دستیاب ہے، لیکن اچھے کاغذ کا قرآن پسند کرے جو بہت موٹا بھی نہ ہو، ورنہ پورا قرآن وزنی ہوگا، اور کاغذ بہت چکنا بھی نہ ہو کہ غلطی پر پینسل کا نشان بھی نہ بن سکے۔ نیز قرآن خریدتے وقت اس کا رسم الخط بھی دیکھا جائے کہ وہ رسم المصحف کے مطابق بھی ہے یا نہیں۔ بسا اوقات دوسرے رسم میں لکھے ہوئے قرآن کی ہر سطر عام قرآن کے برابر نہیں ہوتی ہے، ایک دو کلمے آگے پیچھے ہو ہی جاتے ہیں، اس لیے خریدتے وقت رسم الخط بھی دیکھنا چاہیے۔ قرآن خریدتے وقت یہ بھی دیکھا جائے کہ یہ قرآن 15 سطری ہے یا 13 سطری۔ عموماً درجات حفظ میں 13 اور 15 سطری قرآن چلتے ہیں۔ 13 سطری قرآن بہت کم علاقوں میں رائج ہے، اکثر 15 سطری ہی رائج ہے۔ اس میں بھی حرمین شریفین سے چھپنے والے وہ مصحف جو رسم المصحف میں چھپا ہوا ہو، وہ قرآن حفظ کے لیے بہت مناسب اور موزوں رہے گا انشاءاللہ۔ یہاں ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ عموماً درجات حفظ میں داخل ہونے والے طالب علم کو قرآن خریدنے کی نوبت ہی نہیں آتی ہے، بلکہ ادارہ پہلے دن سے ہدیتاً عنایت کرتا ہے۔ کوئی بات نہیں، ادارے کی جانب سے ہدیہ ہو یا طالب علم از خود خرید کر لائے، ہر دو صورت میں قرآن ایسا ہو جو ہر جہت سے عمدہ ہو، جو لمبے عرصے تک محفوظ رہے، لیکن طالب علم اپنے جیب سے خریدے، یہی بہتر ہوگا تاکہ اس کی حفاظت کا خوب خیال رکھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ طالب علم
حفظ قرآن کے لیے ایسا قرآن خریدے جو ہر جہت سے البیلا ہو، اس کی سائز، دفتین، کاغذ، سیاہی، لکھائی کے اعتبار سے عمدہ ہو۔ اب ایک عنوان قائم کیا ہے کہ کیا 13 سطری قرآن میں حفظ کرنا لازمی ہے؟ حفظ قرآن کے لیے طالب علم اپنی پسند کا مصحف لاتے ہیں، بعض 13 سطری تو بعض 15 سطری۔ اپنی پسند کیا بلکہ مکتب میں جس قرآن میں ناظرہ پڑھا ہوگا وہی قرآن پسند کرے گا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ طالب علم کو ایسے استاد کے پاس بٹھایا جاتا ہے جو 13 سطری قرآن کے حافظ ہے۔ ایسے موقع پر بعض خدام قرآن کو 15 سطری قرآن میں حفظ کرنے والے طالب علم کو چلانا گرا گزرتا ہے، تو بعض حضرات اہتمام سے معذرت کر لیتے ہیں کہ برائے کرم 13 سطری قرآن میں حفظ کرنے والے طلبہ عنایت فرمائیں، عین نوازش ہوگی۔ تو بعض حضرات 15 سطری قرآن لے کر آنے والے کو پہلے دن سے 13 سطری قرآن تھما دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسی میں حفظ قرآن کرنا ہے۔ بعض حضرات نے درمیانی راہ نکالی کہ ان کے پاس 15 سطری قرآن میں کوئی حافظ ہونا چاہتا ہے تو سب کچھ یاد کرے گا 15 سطری قرآن میں، لیکن جب وہ سنانے جائے گا تو استاذ محترم 13 سطری قرآن میں دیکھ کر سن لیتے ہیں۔ عزیزو، ہم چاہے 13 سطری کے حافظ ہوں، لیکن ہمارے پاس 15 سطری قرآن میں حافظ ہونے والے کو نبھانا سمجھنا چاہیے۔ ایک کامیاب خادم قرآن کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ اس طرح کے فعل کا مرتکب ہو۔ ہمیں اپنے تجربات کے دائرے کو وسیع کرنا چاہیے، اس طرح کے بچوں کو پڑھانا اور نبھانا چاہیے۔ آج ہم 13 اور 15 سطری قرآن کے بارے میں پریشان ہو گئے، کل ہمارے پاس کوئی نابینا طالب علم حافظ بننے آ گئے تو کیا اس کو حافظ قرآن نہیں بنائیں گے؟ ضرور بھی ضرور تن من دھن کی بازی لگا دیں گے۔ عزیزو، اس قسم کی باتوں کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں اور ہر ایک کو نبھا کر اپنے آپ کو ایک تجربہ کار معلم کے زمرے میں شامل کر سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین و سامعین، جس بات کو ہم نے موضوع سخن بنایا تھا اس پر ابھی بات کرنا باقی ہے۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ طالب علم نے حفظ میں داخلے سے قبل ایک قرآن اپنی استطاعت کے مطابق خرید لیا، یا داخلے کے بعد مدرسے نے ایک نسخہ ہدیتاً عنایت فرمایا، اس میں حفظ کی بسم اللہ ہو گئی۔ کبھی تو 2-3 پارے ہو جاتے ہیں، کبھی تو اس قرآن میں سال گزر جاتا ہے۔ اس کے بعد طالب علم قرآن بدلتا ہے، یا تو قرآن کے صفحات یا دفتین پھٹ جانے کی وجہ سے، یا جلد ٹوٹ جانے کی وجہ سے، یا جس قرآن میں پڑھ رہا تھا اس سے اچھا قرآن کسی کے ہدیہ کرنے کی وجہ سے، یا زیادہ اغلاط پر کثرت نشانات کی وجہ سے دوسرا قرآن بدلتا ہے۔ تو اس طرح دوران حفظ قرآن بدلنا صحیح نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف کی تحریرات ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم ایک مصحف میں حفظ کی بسم اللہ کریں اور دوسرے مصحف میں تکمیل حفظ کریں۔ ہمیں ایک ہی مصحف میں حفظ کرنا چاہیے۔ دوستو، 10 منٹ سے زیادہ کی کلپ نہیں بنانا چاہتا ہوں، 10 منٹ کے اندر اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ جو باتیں باقی رہ گئی ہے انشاءاللہ اور موقع سے ذکر کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی فقط۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔